آج یہ جو پاکستان کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی چل رہی ہے، یہ 100% برٹش انٹیلیجنس کرا رہی ہے، اور اس کو انفارمیشن وارفیئر جو ہے پلیٹ فارم جو ہے وہ بی بی سی دے رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی مہرنگ بلوچ کو، منظور پشتین کو، ٹی ٹی پی کو جو میڈیا کوریج مل رہا ہے دنیا میں، وہ بی بی سی دے رہی ہے۔ ہم نے آپ کے لیے، ہماری ریسرچ ٹیم نے بہت محنت کر کے ایک چارٹ تیار کیا ہے۔ اب آپ اسکرین پر وہ چارٹ دیکھیں گے۔ ہم نے پورا وہ دہشت گردی کا نیکسس کہ کس طرح لنڈن سے برٹش انٹیلیجنس یہاں پر پاکستان میں جو برٹش ایمبیسی ہے اور انڈین انٹیلیجنس کے ذریعے ان کے ساتھ مل کر پورا دہشت گردی کا نیکسس پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اب ذرا اسکرین پہ آپ وہ دیکھیے، میں آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ان کی اس سارے پیرامڈ کا، اس پوری سازش کے جو ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، وہ برٹش انٹیلیجنس MI6 اور MI5 ہیں۔ ان کے نیچے آپ کو برٹش ایمبیسڈر جو جین میریٹ ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، یہ ان کی پوائنٹ مین ہے، یہ ان کی ایمبیسڈر بھی ہے، برٹش انٹیلیجنس کی اسٹیشن چیف بھی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو سارے دہشت گردی کے آپریشنز جو ہیں جو اس خطے میں کر رہے ہیں، یہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے۔ اس کا کام ہے پاکستانی پولیٹیشین سے ملنا، پاکستانی ریاست کے خلاف ان کو سپورٹ کرنا، ان کو فنڈنگ کرنا۔ یہ NGOs کو فنڈنگ کرتے ہیں، یہ مہرنگ کو اور ان ساری دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ فنڈ پہنچاتے ہیں، یہ پلان کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سارے آپریشنز کو۔ اس میں بھارتی انٹیلیجنس ان کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے لیے جو دہشت گرد چاہیے وہ انڈین انٹیلیجنس پرووائڈ کرتی ہے۔ جہنم کے کتے، خوارج، منظور پشتین، BLA، بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد، جو ڈرٹی ورک ہے، زمین کے اوپر جو گندا کام ہے، وہ انڈین انٹیلیجنس اجیت کمار ڈوول کرتا ہے۔ اور ان کے جو یہ برٹش ایمبیسی جو ہے وہ کابل میں جو ان کے ریپرزنٹیٹو ہے، وہ افغان طالبان کے ساتھ، اور ان کا کابل میں جو ان کا ریپرزنٹیٹو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے افغانستان آپریشنز کو، کیونکہ پاکستان کے خلاف ان کو آپریشنز کرنے کے لیے ان کو انڈیا سے بھی چاہیے، افغانستان سے بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی ان کو ان NGOs کو سپورٹ کرنا ہے جو گلوبلی ان NGOs کو فنڈ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، پاکستان کے خلاف کیس بنا رہی ہیں۔ تو یہ سارا نیکسس جو ہے، یہ 3 بڑے ایریاز میں اس وقت یہ زیادہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایک آزاد کشمیر میں، وہاں پہ پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا تھا اتنی بڑی بغاوت کی تحریک چلی تھی، ٹوٹلی برٹش فنڈڈ تھی، برٹش انٹیلیجنس فنڈ کر رہی تھی اسے۔ اس کا جو نواز میر جو اس کا جو آرگنائزر تھا۔ اس کے بعد مختلف گروپ جو انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اس کا پولیٹیکل فرنٹ فیس ہے مہرنگ کا، BYC، مہرنگ اور ماما قدیر اور سمی دین، اور اس کے اندر حامد میر جیسے غدار جو آتے ہیں۔ اس کے بعد BLF ہے، یہ ملیٹنٹ آرمز ہیں، یہ وہ ہیں جو جنگ کرتے ہیں نیچے۔ براس ہے، BLA ہے، UBA ہے، یہ مختلف ان کے جو گینگسٹرز ہیں، کوئی برامداد ہبریار مری ہے، بہران مری ہے، برامداد بکٹی ہے، اسلم اچھو ہے، بشیر زیب ہے۔ بشیر زیب کے بارے میں سنا ہے کہ شاید قتل ہو گیا، لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو افغانستان اور KP کا چیپٹر ہے جس میں TTP ہے اور PTM ہے، یہ دونوں دہشت گرد، اور ان کے نیچے منظور پشتین ہے، محسن داوڑ ہے، علی وزیر ہے، نور ولی ہے، اور نور ولی کے نیچے مختلف دہشت گرد خوارج کے جو مختلف گروہ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام بغاوتوں کے جو سربراہ ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کو برٹش انٹیلیجنس پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے، پے بھی کر رہی ہے۔ الطاف حسین بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 25 سال سے لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، اور کس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر وہ بغاوتیں برپا کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حالانکہ پاکستانی حکومت نے کتنی دفعہ اس کو چپ کرانے کی یا پاکستان منگانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا گروپ ان کا بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر آپ کو جبران الیاس ملے گا جو خود CIA کے لیے کام کرتا ہے، US سیکرٹ سروس کا وہ ایجنٹ ہے، وجاہت ہے، موہت پیرزادہ ہے، شہباز گل ہے، شاہین صہبائی ہے، احمد دورانی ہے۔ یہ وہی ایلیمنٹس ہیں، سارا وہ گروپ ان کا جو انہوں نے امریکہ میں بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن لنڈن میں آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو اگین جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ روتھ چائلڈ فیملی جو کنٹرول کرتی ہے برٹش انٹیلیجنس اور